چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل پر فیصلہ سنا دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے. توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل پر فیصلہ سنا دیا ہے. اویس یوسف زئی نے ہمیں جوائن کیا. اویس بتائیے کیا فیصلہ دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے؟ جی دیکھیے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی 8 درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر رکھا تھا، اور عدالت نے یہ جو فوجداری کارروائی کا کیس ہے سیشن عدالت میں قابل سماعت قرار دینے کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست کو کالعدم قرار دیا ہے، جو سیشن کورٹ کا فیصلہ تھا. لیکن یہ معاملہ اب دوبارہ ریمانڈ بیک کیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی عدالت نے یہ معاملہ واپس سیشن کورٹ کو بھجوا دیا تھا، اور ایک مرتبہ پھر یہ معاملہ سیشن کورٹ کو واپس بھجوایا گیا ہے. یہ استدعا کی گئی تھی چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کی جانب سے کہ اگر ریمانڈ بیک معاملہ ہو تو پھر کیس سماعت کے لیے کسی اور جج کے پاس جانا چاہیے. عدالت نے یہ استدعا منظور نہیں کی ہے، اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور جو اس کیس کو سن رہے ہیں وہی دوبارہ اس درخواست پر فیصلہ کریں ان کو سننے کے بعد. تو یہ اب یہ معاملہ ریمانڈ بیک ہوا ہے، دوبارہ سیشن کورٹ میں چلا گیا ہے. ایک جو درخواست اور تھی کہ کیس کو ٹرانسفر کر دیا جائے ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور کے پاس سے کسی اور کورٹ میں، یہ درخواست عدالت نے مسترد کر دی ہے. اس کے علاوہ ایک درخواست یہ بھی دائر کی گئی تھی کہ گواہوں کی فہرست ٹرائل کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ مسترد کر دی گئی اور حق دفاع ختم کر دیا گیا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں فیئر ٹرائل کا حق ملنا چاہیے. اس درخواست پر کوئی فیصلہ جاری نہیں کیا گیا، بلکہ اسے قابل سماعت قرار دیتے ہوئے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں آئندہ ہفتے کے لیے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب یہ جو گواہوں کی فہرست کا معاملہ ہے جو ٹرائل کورٹ کی جانب سے مسترد کیا گیا تھا، اس کے خلاف فیصلے پر نوٹس جاری کیے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر، اور اس پر سماعت آئندہ ہفتے ہوگی. جی بہت شکریہ اویس یوسف زئی، ہمیں ڈیٹیلز دے رہے ہیں. عام خبر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہیئرنگ ہو رہی تھی مینٹینیبلٹی پر اور ٹرانسفر دا کیس پر، اس کے ساتھ ساتھ ڈیفنس کا رائٹ نہیں مل رہا اس پر ہیئرنگ ہو رہی تھی، اور وٹنس بلانے کی اجازت نہیں دی جا رہی اس پر ہیئرنگ ہو رہی تھی. تو مینٹینیبلٹی یعنی قابل سماعت ہونے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ یہ کیس قابل سماعت نہیں ہے، فیصلہ سنا دیا ہے، اور اس کو دوبارہ ریفر کیا ہے سیشن عدالت میں کہ اس کو دوبارہ دیکھا جائے اور کیس کو ٹرانسفر کیا جائے. جہاں تک یہ درخواست تھی اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ یہی جج یعنی یہی سیشن عدالت یہی جج اس کی سماعت کریں گے، کیس ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا کسی اور سیشن عدالت میں. لیکن مینٹینیبلٹی آف کرمنل پروسیڈنگز کی جو معاملہ ہے اس پر جو ہے قابل سماعت ہونے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ درخواست جو ہے اس کو مان لیا ہے پی ٹی آئی چیئرمین کی. اویس یوسف زئی ایک بار پھر ذرا وضاحت سے بتائیے، ایک تو ڈیفنس کا رائٹ وہ چھینا جا رہا ہے یہ درخواست تھی، ایک یہ تھا کہ وٹنس نہیں بلانے دیے جا رہے اور ان کو کہا گیا کہ ارریلیونٹ ہے. لیکن مینٹینیبلٹی اور ٹرانسفر آف دا کیس سے متعلق کیا کہا ہے، کیا فیصلہ دیا عدالت نے؟ جی بالکل، دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کی 8 درخواستوں پر فیصلہ جاری کیا ہے. 8 مختلف درخواستیں تھی جس میں قابل سماعت ہونے کے معاملے کو بھی چیلنج کیا گیا تھا، گواہوں کا حق ختم کیے جانے کے خلاف بھی درخواست دائر کی گئی تھی، اس کے علاوہ کیس ٹرانسفر کرنے کی بھی درخواست کی. عدالت نے جو آج فیصلہ جاری کیا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ ٹرائل کورٹ کی جانب سے توشہ خانہ فوجداری کیس کو قابل سماعت قرار دینے کا جو فیصلہ تھا وہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے اور یہ معاملہ ریمانڈ بیک کیا جاتا ہے. یعنی کہ یہ جو کیس ہے وہ دوبارہ واپس سیشن کورٹ کو بھجوا دیا ہے عدالت نے، اور سیشن کورٹ ہی دوبارہ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست کو سنے گی، ان سے دلائل لے گی اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کرے گی اس نقطے کو کہ کیا یہ قابل سماعت بھی ہے یا نہیں ہے. اس نقطے پر جب دلائل ہوئے تھے تو چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ معاملہ ریمانڈ بیک کریں، کیونکہ یہ معاملہ پہلے بھی ایک دفعہ ریمانڈ بیک ہو چکا تھا اور دوبارہ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے ہی اس کیس کی سماعت کی تھی، تو ان کا یہ اعتراض تھا کہ جب معاملہ ریمانڈ بیک ہو تو کسی اور جج کو یہ کیس سننا چاہیے، دوبارہ اسی جج کے پاس نہیں جانا چاہیے جو اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہوں. لیکن عدالت نے آج واضح کیا ہے کہ معاملہ ریمانڈ بیک کیا جا رہا ہے، لیکن کسی اور جج کے پاس یہ نہیں جائے گا جو جج ہمایوں دلاور پہلے اس کیس کو سن رہے ہیں، اور وہی. اچھا اویس، تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے گا کہ قابل سماعت نہ ہونے کے اوپر جو دلائل پیش کیے گئے خواجہ حارث کی طرف سے، پی ٹی آئی کے وکلاء کی طرف سے، اس میں ایگزیکٹلی کیا گراؤنڈز بنائے تھے؟ عدالت نے اس کے اوپر کیا ریمارکس دیے اور کیا مختصر فیصلہ سناتے ہوئے اس کے اوپر الیبوریٹ کیا عدالت نے کہ کن گراؤنڈز پر اس کو ناقابل سماعت قرار دیا جا رہا ہے؟
جی دیکھیں، اس کو عدالت نے ڈیسائیڈ نہیں کیا اس اپلیکیشن کو قابل سماعت قرار دینے والی، بلکہ ریمانڈ بیک کر دیا ہے۔ اس پہ جو گراؤنڈ بنائی تھی اور جو دلائل دیے تھے وہ یہ دیے تھے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارث نے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک تو یہ جو کمپلینٹ الیکشن کمیشن کی جانب سے فائل کی گئی ہے وہ ہی درست نہیں ہے، اس کا طریقہ کار اور جو پروسیجر ہے، ٹیکنیکل اعتراضات اٹھائے تھے وہ درست نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ براہ راست یہ درخواست، یہ کمپلینٹ جو ہے وہ دائر نہیں کی جا سکتی تھی، بلکہ یہ پہلے ایک مجسٹریٹ کے پاس جانی چاہیے تھی اور وہاں سے اسکروٹنی ہونے کے بعد تھرو میجسٹریٹ یہ ٹرائل کے لیے سیشن عدالت میں آنی چاہیے تھی۔ تو اس کو جو درست طریقہ کار تھا، جو پروسیجر تھا، وہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی ایک نقطہ تھا کہ جو مجاز اتھارٹی ہے اس کی جانب سے یہ کمپلینٹ فائل نہیں کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے کسی کو نامینیٹ کرنا تھا جنہوں نے یہ فائل کرنی تھی، تو اس طرح کا جو پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا۔ یہ ٹیکنیکل اعتراضات تھے جو خواجہ حارث نے اٹھائے تھے، لیکن عدالت نے اس درخواست کو ڈیسائیڈ کرنے کی بجائے یہ ریمانڈ بیک کر دیا ہے معاملہ اور واپس بھجوا دیا ہے ٹرائل کورٹ کو کہ وہ۔ اچھا اویس، یہ ایک بڑی دلچسپ ایک صورتحال یہاں پر ہے کہ پہلے بھی جب 10 مئی کو چارج فریم کیا گیا، اس کے بعد یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ آیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ 7 دن کے اندر اس کو ری ایگزامن کیا جائے، پھر ری ایگزامن کر کے مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے اس پہ فیصلہ دے دیا سیشن عدالت نے۔ تو ایک بار پھر دوبارہ یہ جائے گا اسی سیشن عدالت میں معاملہ؟ جی بالکل، ایک دفعہ پھر یہ اسی سیشن عدالت میں جائے گا۔ اس سے پہلے عدالت نے 7 روز کا ٹائم دیا تھا اور انہیں دوبارہ ڈیسائیڈ کرنے کا کہا تھا، جس پر جب سماعت ہوئی تھی تو جو خواجہ حارث کی جانب سے ٹرائل کورٹ میں استدعا کی گئی تھی کہ انہیں کچھ وقت چاہیے، لیکن ان کو زیادہ وقت نہیں دیا گیا تھا۔ عدالت نے 7 روز ختم ہونے سے پہلے ہی جو ہائی کورٹ کی جانب سے مدت دی گئی تھی 7 روز کی، اس میں ابھی کچھ دن باقی تھے، تو یہ انہوں نے درخواست ڈیسائیڈ کر کے اور قابل سماعت قرار دے دی تھی، جس کے بعد یہ معاملہ واپس اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گیا تھا۔ اور مین وائل جب ٹرائل پروسیڈنگ آگے بڑھی اور گواہوں کے بیانات قلم بند ہوئے، تو یہ موقع دیا گیا تھا چیئرمین پی ٹی آئی کو کہ وہ اپنے دفاع میں بھی گواہوں کی کوئی فہرست پیش کر سکتے ہیں۔ انہوں نے 4 گواہوں کی فہرست پیش کی تھی، لیکن عدالت نے انہیں غیر متعلقہ قرار دے کر مسترد کر دیا تھا اور ان کا حق دفاع جو تھا وہ ختم کر دیا تھا۔ اس پر بھی ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا اور درخواست دائر کی گئی تھی کہ انہیں فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا جا رہا، گواہ پیش کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا، جس پر عدالت نے ابتدائی دلائل سننے کے بعد نوٹسز جاری کیے ہیں اور آئندہ ہفتے تک سماعت ملتوی کی ہے۔ جبکہ جج کے حوالے سے بھی جو ٹرائل کورٹ کے جج ہیں، عدالت میں درخواستیں دائر کی گئی تھیں اور انہیں یہ کہا گیا تھا کہ وہ فائز ہیں اور اس بنیاد پر چونکہ وہ تعصب رکھتے ہیں اس لیے اس کیس کو ٹرانسفر کر دیا جائے، لیکن عدالت نے کیس ٹرانسفر کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ دوران سماعت ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نہ جانے جج اتنی جلدی میں کیوں ہیں کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل کر رہے ہیں، جس پر چیف جسٹس احمد فاروق نے یہ ریمارک دیے تھے کہ اگر ٹرائل روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے تو اس میں کیا غلط ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ رولز میں یہ شامل کر دیا جائے کہ کوئی جب ٹرائل ہو تو وہ روزانہ ہی کی بنیاد پر ہو۔ جی اچھا، اب تھوڑا سا یہ مزید واضح کیجیے گا اویس، ہمایوں دلاور ہی دوبارہ توشہ خانہ کیس کی سماعت کریں گے اور اس چیز کے اوپر سماعت کریں گے کہ آیا قابل سماعت ہے توشہ خانہ یا نہیں، جو شروع سے جس طرح سے پروسیکیوشن اپنا موقف لے کر چل رہی ہے آیا وہ مینٹینیبل ہے یا نہیں، یعنی اثر نو توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوگی؟ جی نہیں، جو دیکھیں ٹرائل کی پروسیڈنگ ہو چکی ہیں وہ اثر نو نہیں ہوں گی، کیونکہ جو ٹرائل پروسیڈنگز ہیں وہ کنکلوژن کے بالکل قریب ہیں۔ اس میں گواہوں کے بیانات ہو چکے ہیں، فرد جرم عائد ہو چکی ہے، حتمی دلائل چل رہے ہیں، تو اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ ججمنٹ ریزرو کر کے ججمنٹ کی اناؤنسمنٹ کا ہے۔ عدالت نے صرف نہیں، لیکن اویس یہاں پر تھوڑا سا توقف، یہاں کیونکہ اس معاملے کو ابھی فائنلائز نہیں کیا گیا ہے کہ وٹنس جو پی ٹی آئی چیئرمین کی طرف سے پیش کیے گئے تھے ان کی اجازت نہیں ملی ان کو پیش کرنے کی، اور سیشن عدالت نے کہا کہ ریلیونٹ نہیں ہے یہ جو آپ نے وٹنس دیے ہیں، تو اس پر بھی تو ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھے گی، کوئی فیصلہ دے گی تو کیس پھر آگے بڑھ سکتا ہے نا کہ وٹنس آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے۔ جی بالکل میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ اثر نو نہیں ہوگا، جہاں تک پروسیڈنگ ہو چکی ہیں وہ وہیں تک رہیں گی، اس سے آگے کیس آگے بڑھے گا۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب نوٹس جاری کیے ہیں گواہوں والی درخواست پر آئندہ ہفتے کے لیے، اس کا آؤٹ کم دیکھنا ہوگا کہ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ جاری کرتی ہے۔ اگر تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ گواہوں کو سنا جائے تو پھر ٹرائل کورٹ پابند ہوگی کہ جو لسٹ آف وٹنسز ڈیفینس کی جانب۔ تو علینا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آج پھر سیشن عدالت میں کیسے کیا سماعت چلتی ہے، کیونکہ